کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو جو اچھے ڈیسیژنز بھی اس ملک میں ہوئے یا ہونے والے تھے ان کی امپلیکیشنز بڑی عجیب ہوئی۔ مثلا ہم نے 9 سال بعد جو ہے پاکستان میں دستور آیا 1956 کے اندر پاکستان بننے کے بعد، لیکن اس کے بجائے اس کے کہ اس کے تحت الیکشنز ہوتے وہ ہوا یہ کہ پاکستان میں مارشل لا لگ گیا، اور بنگال والوں کو یہ پیغام ملا کیونکہ سہروردی صاحب شاید جیت کے پرائم منسٹر بن جاتے تو ویسٹ پاکستان ڈومیننٹ آرمی نے جو آگے کو روک دیا۔ پاکستان میں پہلا جنرل الیکشن ہوا 70 کے اندر، امید تو یہی تھی کہ ڈیموکریسی آئے گی، ملک کے اندر ادارے چلیں گے، لیکن ہوا کیا کہ پاکستان ڈیوائیڈ ہو گیا۔ اس الیکشن کا رزلٹ یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایز فرسٹ سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر کے حلف اٹھایا اور پاکستان آگے چلا۔ ابھی ایک بڑا تاریخی ڈیسیژن آیا ہے کٹنگ شارٹ 16 دسمبر کو 2009 کو، اس کے بعد ایک الگ بحث شروع ہو چکی ہے کہ کیا اس ڈیسیژن کے پولیٹیکل فال آؤٹ سے ادارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، عدلیہ انتظامیہ سے ٹکرا جائے گی، فوج کو پولیٹیکل بینیفٹ ملے گا۔ یہ تمام باتیں ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھیں۔ عائشہ صدیقہ صاحبہ کو ہم نے بلایا تھا اور انہوں نے کلیئر کٹ اپنا ایک آرٹیکل بھی لکھا، آرگومنٹ دیا کہ فوج از دا مین پولیٹیکل بینیفیشری آف دس ڈیسیژن، جو کہ بڑی الارمنگ سی بات ہے۔ دوسرے لوگ بھی تھے، کہتے ہیں بڑی غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے۔ تو کیا پاکستان میں آنے والے اچھے ڈیسیژنز بھی جو ہیں اس نظام کو اسٹیبلائز کرنے کے بجائے ڈی اسٹیبلائز کر دیتے ہیں؟ کیا یہ آئرنی ہے، یہ ٹریجڈی ہے اس ملک کی؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج کا پینل ہمارا بڑا خاص ہے، جن سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں خواجہ آصف صاحب، بہت سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے۔ خواجہ صاحب ویری وارم ویلکم۔ کچھ دیر میں ہمیں بھی عمران خان صاحب جوائن کریں گے اور عباس اطہر صاحب جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ عباس صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم۔ خواجہ صاحب یہ جو ہسٹری میں نے آپ کو پاکستان کی بتائی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیسیژن آیا ہے اس میں بھی ریاستی ادارے آپس میں ٹکرائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کی فتح ہوگی، اینڈ میں حکومت کمزور ہوئی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی تصادم جو ہے وہ کریٹ ہوگا۔ دیکھیں سپریم کورٹ کے اس ڈیسیژن کے متعلق کہا جا سکتا ہے اور کہا جا بھی رہا ہے کہ بعض انتظامی امور میں جو ایگزیکٹو کی ڈومین ہے ایکسکلوسیو، اس میں عدلیہ نے جو ہے وہ انٹرفیئر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرفیئرنس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی ادارہ جو اپنے فنڈامنٹل اس کے بنیادی جو فرائض ہیں ان سے ایبڈیکیٹ کر دے یا ان سے دستبردار ہو جائے یا ان کی ادائیگی میں غفلت برتے، تو اس میں پھر جب جو سپیس کریٹ ہوتی ہے، جو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، اس میں دوسرے ادارے جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں یا موو ان کر جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جو عدلیہ نے اپنے فیصلے میں بعض ایسی باتیں کہی ہیں جن سے یہ شائبہ ہو رہا ہے یا جن سے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ انہوں نے دوسرے اداروں کی جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں، کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں، ان کے فرائض میں یا ان کے ڈومین میں یا ان کے ایمبٹ میں جو ہے مداخلت کی ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ ٹکراؤ کی سچویشن پیدا ہو۔ جہاں تک آپ کہہ رہے تھے عائشہ صدیقہ کے کالم کی، یا انہوں نے کل آپ سے بات کی ہے کہ پولیٹیکل بینیفیشری میں دیکھیں یہ بہت بڑا فلا رہا ہے پچھلے 2 سال میں۔ I'll just take about half a minute کہ جب حکومت آئی ہے پیپلز پارٹی کی اور کچھ دیر ہم بھی ان کے کولیشن پارٹنرز رہے، اور ہم نے یہ بڑا ایمفیسس ان پہ اس بات کا دیا کہ آپ فوری طور پہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے 17 اس کو ریپیل کریں اور چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے جو ملٹری رول کا جو 8-9 سال کا جو ٹاکسک اثر تھا ملک کے نظام کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر، وہ ڈی ٹاکسیفائی ہو جاتا۔ زرداری صاحب چوز ٹو فالو واٹ ایور اور پرپیچویٹ واٹ ایور مشرف صاحب ہیڈ ڈن۔ تو اس پرپیچویشن سے یا اس کو دوام دینے سے جو ہے یہ ابھی بھی ڈی لنک نہیں ہوئی، فوج کی جو ہے وہ ڈی لنک نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے یہ خدشات ہر وقت جو ہے منڈلاتے رہتے ہیں ہماری سیاست کے اوپر کہ فوج سسٹم نہیں ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو 31 جولائی کا عدلیہ کا، اسی عدلیہ کا جو ڈیسیژن ہے، انڈیپینڈنٹ عدلیہ کا جو ڈیسیژن ہے، اس میں بار بار یہ بات ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ 20-25 صفحات ہیں جس کے اوپر انہوں نے آرٹیکل 6 کا بار بار ذکر کیا ہوا ہے۔ اگر اس فیصلے پہ جائیں آپ، اگر اس فیصلے کے جو اثرات ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں تو اس فیصلے کے اثرات کا بھی جائزہ لیں، یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے، اور اس میں فوج کے اوپر دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، ایک تو آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں، تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں آپ، ابھی ایک ریلی کر کے آ رہے لیڈ آپ نے انصاف کا ڈے منایا۔
خیاسر صاحب جو ہیں پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ سسٹم تباہ ہو جائے یا حکومت جو ہے ڈیریل ہو جائے. آپ مطالبہ کر رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشنز کا بلکہ فریش الیکشنز کا. آپ نے اپنے کارکنوں کو بھی تیاری کی بات کہہ دی ہے. کس بیس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کا یہ فیصلہ آ کے تو جمہوری حکومت کو ڈیریل کر دے؟ ایسا فیصلہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، عدالت نے تو جمہوریت کو مضبوط کیا. جب آپ ایک جمہوری نظام کے اندر کرپشن کو اٹیک کرتے ہیں تو آپ جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں. اگر عدالت نے اگر یہ نظام کو کمزور کرنا تھا تو این آر او کامیاب ہو جاتا، نظام ختم ہو جانا تھا. اس لیے کہ پبلک کے اندر لیجیٹیمیسی ختم ہو جانی تھی کہ ایک ایسا قانون جو طاقتور کو ایک رائٹس دے دے اور بیچارے کمزور چور کو بیچارے کو جیلوں میں رکھے، یہ دنیا کے اندر کسی قانون کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو عدالت نے تو پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کیا ہے، پاکستان کو مضبوط کیا ہے. اب ڈپینڈ کیا کرتا ہے کہ کیا ہوگا اس وقت. جب یہ ایک ریولوشن ہے، یہ انقلاب ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوگا کہ پہلی دفعہ ایک ایگزیکٹو سٹنگ ایگزیکٹو کو عدالتوں نے چیلنج کیا. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، عدالتیں بی ٹیم ہوتی ہیں گورنمنٹ کی. جو گورنمنٹ ہے، آصف زرداری جب پاور میں ہے سارے کیسز ڈراپ. یہ پچھلے 11 سال کی جمہوریت میں دیکھ لیں، جیسی وہ بیچارے پاور سے گئے سیدھا جیل میں، جیل سے سیدھا پھر پاور میں، پاور سے پھر سیدھا جیل میں. یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ عدالتیں آپ طاقت میں ہیں تو آپ کو ہاتھ نہیں لگاتی. تو یہ انقلاب آیا ہے. اب ڈر کیا ہے؟ ہمیں ڈر یہ ہے کہ کاؤنٹر ریولوشن نہ ہو جائے. وہ کون لائے گا کاؤنٹر ریولوشن؟ میننگ کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے ایک عدالتوں کے خلاف کیمپین ہی نہ چل جائے کہ جی دیکھیں یہ عدالتیں اوور سٹیپ کر رہی ہیں اپنا لمٹ. یہ شاید یہ جو اب 2-3 کامنٹس آ رہے ہیں کہ جی عدالتوں نے اپنا اوور سٹیپ کر گیا، جی ایگزیکٹو کا راستہ تو نہیں لے لیا. ایک یہ وہ جو عائشہ صدیقہ کا بالکل میں ڈس ایگری کرتا ہوں اسے کہ جی فوج کا راستہ پیو کر دیا، یہ بالکل غلط ہے. لیکن آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، آپ نے تو مطالبہ کیا. اب 2 سیناریو ہے نا. یا تو یوسف رضا گیلانی اب اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو اسرٹ کریں، اپنی پاورز لیں جو پرائم منسٹر کی پاور ہے، اپنے ساتھ پارلیمنٹ کو بلائیں، جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں ان کو باہر نکالیں، پریزیڈنٹ کو ساتھ مل کے یہ نہ کریں یہ تاثر دے جو آج آیا کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے کچھ اس کو بچانے لگے یا ہم اکٹھے ہیں. جو کرپٹ ایلیمنٹ ہے ان کو علیحدہ کریں، یا ان کو کم از کم جب تک وہ ٹرائل ہو رہی ہے ان کو علیحدہ کریں. اگر وہ یہ کر گئے اور لیڈرشپ اسیوم کر گئے تو یہ سسٹم چل جائے گا. لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو سوائے مڈ ٹرم سپوزنگ وہ چیلنج کر دیتے ہیں سارا کچھ، اور تو سوائے مڈ ٹرم الیکشن کے کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے اس دلدل سے نکلنے. رائٹ. میں اسی پوائنٹ آف ویو پہ ایک اور پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں. عباس اطہر صاحب کا. عباس صاحب آپ کا میں کالم پڑھا تھا فیصلہ ہوگا، لیکن کیا اس میں مجھے لگا ایسا کہ آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ عدلیہ کے اس فیصلے سے اس ملک میں بحران کی کیفیت آ گئی ہے، اور جو لوگ ریزگنیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں زرداری صاحب کے ان کے وزراء کا، تو اس کے بارے میں ہم کیوں ڈیفینڈ کریں؟ وائی؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا ایک ملک جو ہے نا، یہ یہاں کے جو ہمارے لوگ جمہوریت کا نام لیتے ہیں نا، یہ اور طرح کے ہیں. یہ الزامات تھے جو 12 سال پہلے لگے، جن کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. اب بھی یہ الزامات ہیں. نمبر 1 تو یہ سپریم کورٹ سماعت کر رہی تھی این آر او کے خلاف، انہوں نے ان الزامات پر ایمفسس کیا. اب دیکھیں جس وقت یہ بوفورس اسکینڈل ہوا ہے راجیو گاندھی کے خلاف، وہ اقتدار میں تھا، کسی نے نہیں مطالبہ کیا تم استعفیٰ دے دو. اس کے بعد الیکشن ہوا ہے، مدت اس نے پوری کی ہے، الیکشن لڑا ہے، وہ ہارا ہے، اپوزیشن میں آگے بیٹھ گیا. نئے الیکشن میں وہ جیت رہا تھا جب وہ خودکش دھماکے میں راجیو گاندھی مارا گیا. مجھے یہ بتایا زرداری صاحب پر کون سا کیس ثابت ہوا ہے. دوسری یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ 481 ووٹ جنہوں نے ان کو دیے ہیں، یہ جو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا ہے، مجرم ہیں. جن لوگوں نے ان کے الیکشن کو چیلنج نہیں کیا، جن طاقتوں نے ان کو کلیئرنس دی الیکشن لڑنے کی، وہ کتنی بڑی مجرم ہے. آپ ایک آدمی کو، بات یہ ہے کہ یہ 88 میں بے نظیر ٹارگٹ تھی، اگلے دور میں نواز شریف ٹارگٹ تھے کیونکہ وہ پارٹی کے صدر ہیں، پھر بے نظیر ٹارگٹ تھی، پھر نواز شریف ٹارگٹ تھے. اس دفعہ بھی وہ بندہ ٹارگٹ ہے جس کے پیچھے ساری پارٹی ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ میرے ساتھ ساری. عباس صاحب میرے ساتھ رہیے گا. رسپونڈ کریں گے یہ جو انہوں نے ڈیفنس پیش کیا ہے عمران صاحب؟ اس کے بعد میں جاؤں گا خواجہ صاحب کے پاس. دیکھیں اب عباس اطہر صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اتھارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے راجیو گاندھی کا ایگزامپل دیا. میں انڈیا کو اتنا بڑا کوئی ڈیموکریٹک ملک نہیں سمجھتا. انڈیا ڈیموکریسی نہیں ہے عمران صاحب؟ نہیں، ڈیموکریسی ہے لیکن ڈیموکریسی کی مثال نہیں ہے. میں جو پاکستان جس کے اوپر بیسڈ ہے وہ ویسٹ منسٹر ماڈل ہے. ویسٹ منسٹر ماڈل کے اندر سب